صورت مبارکہ کو سورۃ الانشقاق کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آسمان کے پھٹنے کو بیان فرمایا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے۔ یعنی اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت احوال قیامت کو بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے وقت میں کیا حالات پیش آئیں گے۔ ان میں سے ایک آسمان کا پھٹ جانا ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وہ اپنے رب کا حکم سنیں گے۔ یہاں آذینہ، یہ آذینہ لفظ یہ اذن سے نکلا ہے۔ اذن کا معنی ہوتا ہے کان، تو کان سے ہی چونکہ بندہ سنتا ہے، کان سے ہی حکم مانتا ہے، اسی وجہ سے آذینہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے حکم کو مان لینا، اس کے اوپر پیروی کرنا، انقیاد کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، آسمان کے پھٹنے کو فرمایا کہ وہ اپنے رب کے حکم سے پھٹا ہے، کہ اس نے اپنے رب کا حکم کو مانا ہے، وحقت، اور اسے سزاوار ہے کہ وہ اپنے رب کو حکم کو مانے، کیونکہ اس کے رب نے ہی اسے تخلیق کیا ہے۔ تو جب تخلیق اس نے کیا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا حکم مانے۔ یعنی جو خالق ہوتا ہے مخلوق پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ خالق کی اطاعت کرے۔ تو یہ ایک آسمان و زمین اور جتنے بھی جمادات، نباتات، انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں، وہ ان کے اندر چونکہ اس انسانی لحاظ سے شعور نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت نہیں دی، یہ صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو ٹال سکیں، اپنے رب کے حکم کا انکار کر سکیں، بلکہ انہوں نے اپنے رب کا حکم ماننا ہی ماننا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میری مخلوق ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور میں نے ہی اسے بنایا ہے، تو اس پر یہ سزاوار ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے، یعنی پھٹ جائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو بچھا دیا جائے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو زمین میں ہے وہ باہر نکال دے۔ یعنی زمین کا باہر نکالنے سے یا تو مراد یہ ہے کہ زمین کے اندر جو مردے دفن ہیں وہ سارے باہر نکال دے گی، یا وتخلت کے ذریعے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ وہ اس کو خالی کر دے۔ وتخلت یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا ایک مادہ ہوتا ہے تکلف، مادہ تکلف، اس کا معنی ہوتا ہے مبالغے کے ساتھ کسی چیز کو خالی کرنا، مبالغے کا اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ تو وتخلت کے ذریعے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ زمین کے اندر کوئی شے باقی نہیں رہے گی، جو کچھ خزانے، دفینے، جو کچھ بھی مردے وہ زمین کے اندر دفن ہیں، موجود ہیں، زمین سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گی، اور اسے سزاوار ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ پیچھے بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ آسمان کو بھی سزاوار ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ آپ زمین کے بارے میں دوبارہ کہہ دیا، بات تو ایک مرتبہ مکمل ہو گئی تھی کہ جب آسمان نے حکم ماننا ہے تو ظاہری بات ہے زمین نے بھی ماننا ہی ماننا ہے، کہ جب آسمان مانے گا تو زمین بھی اس کا ضد ہے، وہ بھی ضرور مانے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو علیحدہ پھر دوبارہ اس آیت کا تکرار کیوں فرمایا؟ اس کی مفسرین نے ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کا تکرار اس وجہ سے فرمایا ہے کہ یہاں جو حکم ماننے والی چیزیں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پچھلی جگہ پہ آسمان نے حکم ماننا تھا، اس جگہ پہ زمین نے حکم ماننا تھا، تو تکرار وہاں لازم آتی ہے کہ جب ایک ہی چیز کے بارے میں ایک چیز کا تذکرہ کر دیا جائے گا کہ وہ یہ کام کرے گا، تو پھر دوبارہ اسی چیز کے بارے میں تذکرہ کر دیا جائے کہ وہ یہ کام کرے گا، تو اس کے اندر تکرار لازم آتی ہے۔ اور اگر دو علیحدہ علیحدہ چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ دونوں یہ کام کریں گے تو اس کو تکرار نہیں کہا جاتا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے لفظ کے ساتھ خطاب فرما کے تمام مسلمانوں، کفار اور تمام مخلوق کو عام خطاب فرما دیا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا چاہے کفار ہوں، کہ اگر تو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہے، نیک اعمال بجا لانے والا ہے، تو پھر بھی تو نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر اپنے رب کا منکر ہے، اس کو نہیں ماننے والا، نیک اعمال نہیں بجا کے لانا، انک قادح الی ربک، پھر بھی اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے۔ فملاقی، ملاقات اس سے کرنی ہے، ملاقات لازم ہے۔ اللہ رب العزت یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ اے انسان،
تو اس اکڑ میں نہ رہ، اس غرور میں نہ رہ کہ اس دنیا کے اندر تیرا ٹھکانہ دائمی ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا، بلکہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اس کی لذت ختم ہو جانے والی ہے، اس کی عیش ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس عیش کے بعد، اس لذت کے بعد آخر کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا ہے، وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا تیرا یقینی ہے، 100% یقینی ہے، اور تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا تو حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا۔ یعنی جب نامہ اعمال تھمائے جائیں گے تو کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دوسری صورت مبارکہ میں فرمایا نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ کہے گا هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ اپنے ساتھ والے ساتھی کو کہے گا یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، اور مجھے گمان تھا کہ میں ضرور اپنے حساب کو پہنچوں گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ تو اپنی من پسند عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند باغوں میں، قطوفہا دانیہ، جن کے خوشے چکے ہوئے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ رب العزت فرمائے گا کھاؤ اور پیو جو تم کر کے آئے دنیا کے اندر نیک اعمال، ان کی وجہ سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، واما من اوتی کتابہ بشمالی، اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہیں جانتا کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا حساب ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، تو کہے گا ہائے کاش، کاش مجھے موت آ جاتی، کاش موت میرا کام تمام کر دیتی۔ جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا، جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت دراصل ان آیات مبارکہ کے اندر اس امتحان کے بارے میں انسان کی توجہ دلا رہا ہے جو اصل امتحان ہے، جو آخرت کا امتحان ہے۔ اس دنیا کے امتحان کے اندر جب بندہ محنت کرتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ تیاری کر کے سب کچھ پیپر دے کے آتا ہے، تو اب جب رزلٹ کا دن آتا ہے تو وہ جا رہا ہوتا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ آخری لمحات ہوتے ہیں جس کے اندر رزلٹ اناؤنس کیا جانے والا ہوتا ہے، تو بچوں کی دھڑکنیں وہ دھڑک رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جو پہلے نمبر پہ آنے والا ہے وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس مرتبہ پتہ نہیں کیا بنے گا، میں پہلے نمبر پہ آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا۔ جو پہلے فیل ہو جاتا تھا وہ بھی سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں اس مرتبہ پاس ہوتا ہوں یا اس مرتبہ بھی فیل ہو جاتا ہوں۔ تو سارے بچے تذبذب کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ جو 10-15 منٹ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر فیل بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آگے موقع ہے، دوبارہ میں امتحان دے سکتا ہوں، دوبارہ پاس ہو سکتا ہوں، میں دوبارہ محنت کر سکتا ہوں، دوبارہ میں اچھے نمبر لے سکتا ہوں۔ انہیں اس بات کا بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر میں ناکام ہو گیا، اگر جو پہلے نمبر آنے والا ہے وہ یہ سوچ کر کہ میں اگر دوسرے تیسرے نمبر پر آ گیا پھر بھی کوئی بات نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کے اندر بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے وہ آخرت کا دن تو ایسا دن ہے، وہاں تو ایسا امتحان لیا جانے والا ہے کہ جس امتحان کے بعد پھر کوئی امتحان نہیں، وہ آخری امتحان ہوگا، اور جو وہ فائنل امتحان ہے، جو اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا سو ہو گیا، جو ناکام ہو گیا سو ہو گیا۔ اب نہ کوئی سپلی ہے، نہ کوئی اس کے بعد کوئی اور امتحان آنا ہے، وہ اب آخری امتحان دے کر، پہلا اور آخری امتحان دے کر ہر شخص فارغ ہو گیا ہے، اور جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کیا ہے، جو اس کا رزلٹ آیا ہے، بس اس کے مطابق اس کا عبدالآباد تک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کے امتحان کی اتنی فکر کرنے والے اس آخرت کے امتحان کی فکر کر جس امتحان کے بعد کوئی امتحان نہیں، جو تیرا حقیقی امتحان ہے،
جو جس امتحان کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، جس امتحان کے بعد یا خوشحالی ہے یا بربادی ہے، جس امتحان کے بعد یا تو عبدالآباد تک راحت ہے یا عبدالآباد تک غم ہی غم ہے، تو اللہ رب العزت اس وقت کی ایک لوگوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے، اس شخص کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا۔ اب جب نامہ اعمال پکڑائے جانے لگے گا تو اس کو معلوم تو نہیں ہوگا کہ میرے کس ہاتھ میں آئے گا، لیکن جب اس کو دے دیا جائے گا تو اگر دائیں میں دے دیا گیا وہ بڑا خوش ہو جائے گا، لو بھئی میں تو بچ گیا۔ اگر بائیں میں دے دیا گیا تو وہ جان لے گا کہ میری تباہی و بربادی میرا مقدر بن گئی، تو وہ کہے گا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب یہاں بھی مفسرین نے فرمایا کہ جو دائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس کا سیدھا ہاتھ وہ اس کی گردن کے اوپر لٹکا ہوا ہوگا، اور اس کا بایاں ہاتھ وہ اس کی کمر کے پیچھے ہوگا۔ یعنی اس لحاظ سے ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس جگہ پہ فرمایا اس کو اس کا نامہ اعمال وراء ظہری، اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو پیٹھ کے پیچھے سے دینے سے مراد بھی بائیں ہاتھ میں ہی دینا ہے، کیونکہ جس کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے بندھا ہوا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو جب اس کو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ ہائے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، میں مر ہی جاتا۔ یعنی اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اب میں ناکام ہو گیا ہوں، اس ناکامی کے بعد موت کا طلبگار بنے گا کہ کاش مجھے موت آ جاتی اور اس جہنم کی عذاب سے مجھے موت بچا لیتی، لیکن وہ جانتا ہے کہ موت آنے والی نہیں، اب ہمیشہ کے لیے جینا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہی تڑپنا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جو دنیا کے اندر میں مال کماتا رہا، چاہے جس طریقے سے بھی کمایا، اس مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ دنیا کے اندر تو پیسہ تھا، میرے پاس دولت تھی، جب بھی کوئی کام بنتا تھا پیسہ خرچتا تھا، کام ہو جاتا تھا، جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی پیسہ خرچتا تھا، کام ہو جاتا تھا، اور میرے معاملات اس پیسے کی وجہ سے حل ہو جاتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ پیسہ دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کی ہر شے خریدی جا سکتی ہے، پیسہ دنیا کی ایک ایسی چیز ہے، دولت دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس سے میں جو چاہے کام کر سکتا ہوں، جس کو چاہے خرید سکتا ہوں، جو لینا چاہے اس سے لے سکتا ہوں۔ تو وہ دولت جو دنیا میں میرے اتنا کام آئی، آج اس مقام کے اوپر جو کہ جہاں میرا حقیقی امتحان ہو گیا ہے، جہاں میں اس بڑی تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، جہاں مجھے اپنی دولت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ کاش میری ساری دولت لے کے مجھے چھوڑ دیا جائے، لیکن نہیں، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہاں میرا مال مجھے بچانے نہیں آیا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری ساری سلطنت، میرا رعب و دبدبہ، میری وزارت، میں کبھی کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی MNA ہے، کوئی MP ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، کوئی فرعون تھا، کوئی قارون تھا، کوئی نمرود تھا، ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر میرا بڑا رعب و دبدبہ تھا، بڑی شان و شوکت تھی، لیکن آج ساری شان و شوکت ختم ہو گئی۔ آج جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مجھے دور کر دیا گیا۔ تو جب اس کی رحمت سے دور ہو گیا، جہنم مقدر بن گئی، تو دنیا کی اس سلطنت کا کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کی اس سلطنت میں بھی کچھ فائدہ نہیں دیا۔ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کو پکڑو، اس کے گلے میں توک ڈالو، پھر اس کو جہنم میں ڈالو۔ دوسری جگہ پہ اس لحاظ سے اس شخص کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ جو کامیاب ہو جانے والا ہے اور ناکام ہو جانے والا ہے، اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے اس جگہ پہ بھی بیان فرمایا، تو کہ جس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس کا حساب تو بڑا آسان ہے، جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا تو وہ بچ گیا، اب اس کا جو حساب لینا ہے وہ بڑی آسانی سے ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من نوقش الحساب ہلاکا، جو حساب کتاب میں ڈال دیا گیا وہ
ہلاک ہو گیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ تو آپ تو فرما رہے ہیں کہ جو حساب کتاب میں جس کو ڈال دیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا عائشہ یہ حساب کتاب یہ صرف اور صرف یہ پیش کرنا ہے، یہ اس کی پیشی ہے کہ اس کے ساتھ اس کو حساب کتاب میں ڈالا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے سامنے اس کا حساب کتاب پیش کیا جائے گا۔ لیکن جس کو حساب کتاب میں ڈال دیا جائے گا وہ نہیں بچے گا، کیونکہ بندہ دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ سارے گناہ بھی کرتا ہے، صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بھی اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب اگر اس بروز قیامت اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے صغیرہ کبیرہ بخش کر اس کا نامہ اعمال اگرچہ وہ کیسا ہی گناہ گار ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، تو اب وہ بندہ بچ گیا۔ لیکن جس کو اللہ رب العزت حساب کتاب میں ڈال دے گا وہ بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کا بھی مفہوم بتا دیا کہ حساب کتاب میں ڈال جس کو دیا جائے گا وہ بچے گا نہیں، اور جس کے اوپر اللہ رب العزت اپنے رحمت کی نظر فرمائے گا، جس کے اوپر اس کی رحمت کا سایہ ہو جائے گا، اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے کر اس کے حساب کتاب کو ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی حساب کتاب کو آسان کر دینے سے مراد ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کا حساب جو ہے وہ روک دیا جائے گا، وہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا بڑا خوش، یعنی جب بچ جائے گا کامیاب ہو جائے گا تو اب اپنے اہل کی طرف بڑا خوش جائے گا، اور ان کو جا کے بتائے گا کہ میں یہ اللہ رب العزت نے بخش دیا ہے۔ جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے اہل و عیال کو جا کے بتاتا ہے خوشی خوشی کہ میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہے، سب لوگوں کو جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس قیامت کی کیفیت کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ جب وہاں وہ کامیاب ہو جائے گا تو سب سے پہلے دوڑتا ہوا اپنے اہل و عیال کی طرف جائے گا، اور وہاں جا کے ان کے پاس خوش ہوگا، ان کو مبارکباد دے گا۔ ظاہری بات ہے وہ اس کے اہل و عیال وہ بھی اس کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور جب اس کے اہل و عیال بھی کامیاب ہو جائیں، وہ خود بھی کامیاب ہو جائیں، تو سوچیں اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، تو جس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ تو تباہی کو پکارے گا۔ ثبور کہتے ہیں ہلاکت کو، تباہی کو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ثبور کے لفظ سے یعنی ہلاکت و تباہی سے یعنی موت کو مراد لیا ہے۔ اس کو مجاز مرسل بھی کہا جاتا ہے، بعض نے اس کو استعارہ طبیعہ کہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ مجاز مرسل ہے کہ وہ موت کو پکارے گا۔ یا ثبورا، اہل عرب کہتے ہیں یا ثبورا، ہائے موت، ہائے تباہی، کیونکہ موت بھی کے بعد بھی بندہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہتا، تو اس وجہ سے ثبور کہا جاتا ہے موت کو بھی۔ ظاہری بات ہے جو پھنس گیا اب وہ موت ہی مانگے گا، لیکن موت مانگے گا اور موت آنے والی نہیں ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے اہل میں بڑا خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ گمان کر رہا تھا کہ اس نے واپس نہیں لوٹنا۔ حور کا معنی ہوتا ہے رجوع، لوٹنا، واپس آنا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اسے یہ گمان تھا کہ دنیا کی عیش و عشرت کے اندر وہ ایسا مست ہو گیا تھا کہ اسے یہ گمان تھا کہ بس اب قصہ ختم ہو گیا، اب میں اس دنیا کے اندر آ گیا ہوں، یہ دنیا تو بڑی رنگین ہے، یہ دنیا تو بڑی نرالی ہے، اس کے اندر تو بڑے باغات ہیں، بڑی جو ہے وہ سبز و شاداب دنیا ہے۔ بس انہ ظن ان لن یحورا، اس دنیا کے اندر آ کے وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اس نے واپس اپنے رب کی طرف نہیں لوٹنا۔ یہاں رجوع سے مراد صرف اور صرف اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا نہیں ہے، بلکہ رجوع کے سے مراد یہ ہے کہ انہ ظن ان لن یحورا، کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ اپنے رب سے نہیں ملے گا، کہ اس کا رب سے حساب کتاب نہیں کرے گا، اس سے اس کے ساتھ پیشی نہیں ہوگی،
کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں حور اس معنی کے اندر مراد لیا گیا ہے کہ اس کو تقرب اللہ کی، رجوع اللہ کی دولت نہیں ملی۔ انہ ظن ان لن یحور، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 4 لاکھ احادیث میں سے ایک ایسی حدیث کو اپنے لیے چن لیا ہے کہ جس حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جب میں نے غور کیا تو میں نے اس کی حدیث کے اندر اپنی دنیا بھی پائی اور اپنی آخرت بھی پائی، اور میں نے دیکھا کہ میری دنیا کے تمام امور کے اندر یہ مجھے کفایت کر رہی ہے اور آخرت کے تمام امور میں بھی مجھے کفایت کر رہی ہے، اور اگر میں صرف اور صرف اس ایک حدیث کے اوپر عمل کر لوں تو میری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہا، دنیا کے لیے اتنا کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، وعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنا کر جتنا آخرت میں رہنا ہے، وعمل للہ بقدر حاجتک الیہ، اللہ کے لیے اتنا کر جتنا تو اپنے رب کا محتاج ہے، وعمل للنار بقدر صبرک علیہا، اور جہنم کے لیے اتنا کر جتنا جہنم پر صبر کر سکتا ہے۔ یعنی دنیا کے لیے اتنا کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، کہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، تو اب جب زندگی ہی مختصر ہے تو اس کے لیے عمل بھی مختصر ہی ہونا چاہیے۔ اب دنیا کا قاعدہ ہے جتنا دام ہوتا ہے بندہ کام بھی اتنا کرتا ہے۔ کوئی بندہ 100 روپیہ دہاڑی کے لیے سارا دن جو ہے وہ کام نہیں کرتا، کوئی بندہ 100 روپیہ اس دور کے اندر 100 روپیہ دہاڑی کے لیے سارا دن کام نہیں کرتا، وہ دام دے کر کام کرتا ہے۔ اور اگر اس سے کوئی بندہ کہے نا کہ تو کام صحیح نہیں کرتا، تو کہنا دیندے کہ نہیں منو دیندے کہ نہیں جڑا میں کام صحیح کراں۔ تو بندے کا دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے کہ وہ کام اتنا ہی کرے گا کہ جتنے دام ہوگا، جتنا اس کو امید ہوگی کہ اتنے پیسے اندر بس کچھ ہی آمدہ ہے جو میں کر سکیا ہے، تو وہ اسی طرح کام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو حضور علیہ السلام کے فرمان کا بھی یہی مقصد ہے کہ اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہا، دنیا کے لیے اتنا ہی کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، کہ اگر دنیا کے اندر 50-60 سال رہنا ہے تو اسی 50-60 سال کی ہی کوشش کر، اتنا ہی کما کہ جتنا تم اب کھا سکے، تیری اولاد حلال کھا سکے، تیرے بچوں کے پیٹ کے اندر حلال رزق، حلال لقمہ جا سکے، اتنا ہی کر۔ تو جوریاں بھر کے اور حرام روزی کما کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کیا جواب دے گا؟ تیری اولاد تو پیچھے سکھی ہو جائے گی لیکن تو عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ وہ تو سکھ کاٹ رہے ہوں گے لیکن تو دکھ کاٹ رہا ہوگا۔ تو دنیا کے لیے اتنا ہی کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کر جتنا آخرت میں رہنا ہے، کہ آخرت میں تو بندہ عبدالآباد تک رہے گا، آخرت میں تو بس دائمی طور پر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے پھر کوشش بھی ویسی ہی کر جیسے جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے، کہ وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے، اب تجھے معلوم نہیں تیرا بدبختی مقدر کی ہے یا نیک بختی مقدر کی ہے، تو اس کے لیے ویسی ہی کوشش کر کہ تو جنت کا حقدار بن جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ رب العزت کا تو جتنا محتاج ہے اس کے لیے اتنا کر۔ اب بندہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کا کتنا محتاج ہے، وہ تو اپنی ہر چیز کے اندر، ہر حاجت کے اندر اپنے رب کا محتاج ہے، وہ تو ایک قدم بھی اپنے رب کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ تو اگر اپنے رب کی اتنی محتاجی ہے تو اپنے رب کے لیے بھی اتنا ہی عمل کر جتنا تو اس کا محتاج ہے، اور جہنم کے لیے بھی اتنا ہی کر جتنا جہنم پہ صبر کر سکتا ہے۔ ایسے اعمال نہ بجا کے لا کہ تو دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا رہے، زیادتی کرتا رہے، اور پھر جا کے یہ کہے کہ میں جہنم کی آگ پہ صبر کر لوں گا۔ تو جہنم کے لیے بھی اتنا ہی کر جتنا اس جہنم کی آگ پر صبر کر سکتا ہے، اور یہ تو جانتا ہے کہ تو جہنم کی آگ پر 1 سیکنڈ کے لیے بھی صبر نہیں کر سکتا، تو مراد یہ ہے کہ جہنم کے لیے وہ اعمال نہ کر جو تجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں۔ وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ إِلَيْهَا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس نے یہ گمان کیا کہ وہ اللہ یحورا، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والا نہیں،
آج ہم دنیاوی طور پر اپنے جو مسلمان طبقہ ہے ان کے اگر حالات دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ شاید انہیں یہ گمان لائق ہو گیا ہے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی یہ ہے، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہے۔ یعنی حقیقتاً ایسا نہیں ہے، حقیقت حال یہ ہے اور انہیں یہ معلوم ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن ان کی زندگی گزارنے کا سٹائل ایسا ہے، ان کی زندگی گزارنے کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہی نہیں ہے۔ مسلمان صرف اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایمان والا کہہ رہے ہیں، لیکن اس ایمان والی صفات اور اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پیشی، اس کا کوئی خوف ان کے دل کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اسی بات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ زندگی یہ بھی پتہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور خود کام ایسے کر رہا ہے کہ جیسا اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہی نہیں۔ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، فرمایا ہاں بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، تو شفق کی قسم ہے۔ شفق جو مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، اس کو جو ہے ایک وقت آتا ہے مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، اس کو شفق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی قسم یاد فرمائی اور رات کی قسم فرمائی اور جو کچھ رات میں ہے۔ رات میں ہونے سے مراد یہاں تو ہے اچھے اعمال جو رات کے اندر بجا لیے جاتے ہیں، نیک اعمال بندہ کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، یا تو ان نیک اعمال مراد ہیں بندہ جو رات کے اندر کرتا ہے، کیونکہ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصلی بچھا کے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شراب پی رہا ہے۔ یعنی رات کسی کے لیے رات ساری گناہوں کے اندر گزرتی ہے اور کسی کی رات ایسی ہے جو ساری نیکیوں کے اندر گزرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ رات کی قسم اور وما وسق، اور جو کچھ اس رات کے اندر موجود ہے، کہ دونوں رات کو گزارنے والے ہیں، نیکوکار بھی رات کو گزارنے والا ہے اور بدکار بھی رات کو گزارنے والا ہے۔ نیکوکار بھی رات کو گزارنے والا ہے، بدکار بھی رات کو گزارنے والا ہے۔ ان دونوں کی رات تو ایک جیسی ہے لیکن ان دونوں کا عمل ایک جیسا نہیں، اس وجہ سے ان کا اجر بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو وما وسق کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو کچھ رات کے اندر موجود ہے اس کو بیان فرما دیا۔ اور قمر کی قسم عزت تسق، جب چاند پورا ہو جائے، یعنی چاند جو ایام بید ہیں، جو 13ویں 14ویں 15ویں رات جن کو ایام بید کہا جاتا ہے، جن کے اندر چاند مکمل ہو جاتا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے کامل چاند کی قسم یاد فرمائی۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ رب العزت کی نشانیوں پر مشتمل ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کی قسم یاد فرماتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، بے شک تم چڑھو گے منزل در منزل۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اس آیت کا ایک شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ اقرا کی تلاوت فرمائی اور وسجد واقترب، حضور علیہ السلام نے وہاں سجدہ فرمایا، تو جو مشرکین تھے وہاں انہوں نے جو وہاں سن رہے تھے قرآن، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو اس مقام کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اس کا یہ شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ سے استدلال بھی کیا ہے کہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ تلاوت کریں جس کے اندر سجدہ آتا ہے تو سجدہ کرنا وہ فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سجدہ نہ کرنے پر تنبیہ فرمائی، اور اللہ رب العزت جس شے کے اوپر تنبیہ فرمائے، عقاب فرمائے، جس کے ترک پر اس شے کا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ فرمائی، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی کفار کی صفت بیان کری۔ اگر کفار سجدہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو ایمان والے ہی نہیں ہیں، وہ سجدہ کیسے کریں گے؟ اگر ان کو اتنی تنبیہ ہے تو جو ایمان والے ہیں ان کو پھر کتنی زیادہ تنبیہ ہوگی کہ وہ تو ایمان والے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرنا وہ زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے آپ نے سجدہ تلاوت کے وجوب پر بھی استدلال کیا۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے والے ہیں۔
اور اللہ جانتا ہے بما یعون جو وہ کرتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم تو انہیں بشارت دے دو عذاب علیم کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بے حساب اجر ہے. اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے والے ہیں. جھٹلانے سے مراد یہاں تو یہ ہے کہ قرآن کو جھٹلانے والے ہیں, اللہ رب العزت کی ذات کو جھٹلانے والے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے ہیں. یعنی تکذیب عام ہے کہ اللہ کی کتابوں کی, اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کو عذاب علیم کی بشارت دے رہا ہے, اور پھر اس کے ذریعے مستثنیٰ منقطع کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان تمام جو صفات والے لوگ ہیں ان کے اندر جو کامیاب ہو جانے والے ہیں ان کا بیان فرما دیا کہ مگر جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بے حساب اجر ہے. ان کے لیے بے حساب اجر ہے. تو اس صورت مبارکہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا, آسمان کے انشقاق کو اور زمین کے پھٹ جانے کو, اور اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانیں, کہ وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہی مانتے ہیں آسمان اور زمین. اب آسمان اور زمین کو چونکہ اللہ رب العزت نے خلق کیا اس وجہ سے اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور انہیں سزاوار ہے وہ مانے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کا خطاب کے ذریعے تمام نسل انسانی سے خطاب فرما دیا اور اسے یہ بتا دیا کہ اے انسان, آسمان و زمین تو میرا حکم بجا لانے والے ہیں, وہ آسمان و زمین تو میرا حکم ماننے والے ہیں, تجھے کیا چیز ماننے ہے کہ تو اپنے رب کے حکم سے منہ پھیرے ہوئے. تخلیق ان کو بھی تیرے رب نے کیا ہے, تخلیق تجھے بھی تیرے رب نے کیا ہے, وہ اپنے رب کا حکم مان رہے ہیں, تو اپنے رب کے حکم سے منہ موڑے بیٹھا ہے. وہ انہیں سزاوار ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے, تو تجھے کیوں سزاوار نہیں کہ تو اپنے رب کا حکم مانے, جب کہ تو نے اسی کی بارگاہ کے اندر پہنچنا ہے, تو نے اسی سے ملنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو طبقوں کا, جو ایک جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نام اعمال, دوسرا جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, ان کی احوال بیان کر دیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس کے ساتھ شفق اور لیل کی قسم یاد فرما کے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرما دی جو کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہی اس صورت مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے. تو یہاں میں ایک ضمناً ایک چیز عرض کر دیتا ہوں. میں انشاءاللہ عز و جل جب ہم پہلے سپارے سے شروع کریں گے تو کچھ سائنسی باتیں ہیں, سائنٹیفک طور پر, جو کہ آسمان کے انشقاق کے حوالے سے, زمین کے انشقاق کے حوالے سے, اور اس کے حوالے سے مختلف سائنسی تھیوری اور پچھلے علم فلکیات کی تحقیقات اور یونانی نظریات کیا تھے, اور یونانی نظریات کے بعد فلاسفہ کے کیا نظریات ہیں آسمان کے انشقاق, زمین کے انشقاق کے بارے میں, اور اس وقت کے جو یورپ کے سائنسدان ہیں ان کی کیا رائے ہے آسمان و زمین کے انشقاق کے بارے میں, اور وہ اس کائنات کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. تو چونکہ جب قرآن پاک کا ہم جب شروع سے کریں گے تو وہاں وہ آیت مبارکہ آئیں گی, تو وہاں ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی بحث کریں گے تفصیل کے ساتھ. مختلف میں آپ کو مکاتب فکر بتاؤں گا اس حوالے سے کہ جو کہ آسمان و زمین کے انشقاق کے حوالے سے کہ ان کی رائے کیا ہے, اور یہ قرآن مجید اس لحاظ سے بھی کیسے معجزہ ہے کہ یہ آسمان و زمین کے انشقاق کو بیان کر رہا ہے. آسمان اور وہ ان لوگوں کا بھی بیان کروں گا, ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو پچھلے جو نظریے آسمان و زمین کے انشقاق کے بارے میں چلتے آئے ہیں, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں جن جن چیزوں کو بیان فرما رہا ہے بالکل آج سائنس جو ہے اس کو اپنے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ بالکل بیان ہی ویسے ہی ثابت کر رہی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو وہ انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی حضور, یہ اہل و عیال کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جو جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش و خرم جائیں گے اپنے اہل و عیال کی طرف. یہاں اہل و عیال سے کیا مراد ہو؟
जन्नत में। اہل و عیال مطلب گھر والے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والے۔ آہل کا لفظ جو ہے وہ بیوی کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، اور آہل کا لفظ جو ہے وہ بال بچوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو بیوی بھی چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اور قرآن مجید میں اہل کا لفظ جو ہے نا وہ صرف اور صرف بیوی کے لیے بھی آیا ہے۔ سلام علیکم اہل البیت، تم پر سلام ہو اہل بیت والے۔ اہل کا لفظ جو ہے نا وہ صرف جو ہے وہ بیوی کے لیے بھی آیا ہے، کہ ان کی تو اولاد نہیں تھی، صرف اور صرف بیوی کے اوپر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر صرف اور صرف بیوی کے اوپر بھی فرشتوں نے سلام بھیجا اہل کے لفظ سے، اہل البیت کے لفظ سے۔ حضور یہ سجدہ تلاوت کے بارے میں جو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ابھی ہم سن رہے ہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں، تو سجدہ تلاوت ضروری ہو گیا ہمارے لیے؟ ہاں جی، آپ کے اوپر ہو گیا لازم۔ جن نے یہ سنا، جن نے یہ سنا ہے انشاءاللہ یہ سب یہ سجدہ کریں۔ اور میرے ذہن میں نہیں رہا، اس سے پہلے جو ہم نے ایک سورت پڑھی ہے سورہ اقرا، اس کے اندر بھی سجدہ تلاوت آیا تھا، تو وہ سجدہ بھی جو ہے وہ کریں سارے، وہ سجدہ تلاوت بھی 2 سجدے کریں۔ وضو کی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کبھی بھی سجدہ کر سکتا ہے، اور کس طرح سجدہ کرنا چاہیے؟ اس سجدہ تلاوت کا طریقہ کار ذرا سجدہ تلاوت کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے واپس کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اب دعا فرمائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، روزانہ کی بیس پہ انشاءاللہ کلاس لیں، اور اس کو جلدی سے جلدی انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ 6 دن بعد یعنی ہمارا انشاءاللہ یہ پارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو جب یہ پارہ مکمل ہوگا پھر انشاءاللہ عز و جل میں تھوڑا سا ایک ترکیب بناؤں گا کہ کوئی بھائی جو پارے جو کچھ پڑھا ہے ان میں سے کوئی 1-2 صورتیں بتاؤں گا کہ جن کے اوپر آپ کو میں تیاری کا کہوں گا کہ ان کے اوپر تیاری کر کے آئیں، اور کچھ تقریباً 15-20 منٹ کے لیے اس کو بیان کریں اس صورت مبارکہ کے اوپر۔ مختلف صورتیں بتاؤں گا مختلف احباب کو، تاکہ وہ اس کے اوپر تیاری کر سکیں، تاکہ جو کچھ پڑھا ہے وہ بھی پتہ لگے کہ کون کتنا پڑھ رہا ہے، کون کس طرح تیاری کر رہا ہے۔ اگر بالکل ہی چھوٹ دے دی جائے کہ جب ٹھیک ہے جی مرضی ہے، تو میرے خیال سے کہ صرف اور صرف سننے کے اوپر اکتفا کریں گے، اور اس کے بعد جا کر اس کو دیکھنا یا اس کو یاد کرنا اور اس کی طرف توجہ یہ نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے میرا ارادہ ہے کہ جیسے ہی پارہ مکمل ہوگا پھر 1 ہفتہ تقریباً جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ اس ایک پارے کے اندر ہم نے پڑھا ہے اس کا اس لحاظ سے زبانی جو ہے ٹیسٹ لیا جائے۔ مختلف صورتیں میں بتاؤں گا کہ مختلف احباب کو مختلف صورتیں دوں گا کہ اسی صورت کے اوپر آپ نے بیان کرنا ہے۔